آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کتنے شرارتی تھے؟ ظاہر بات ہے بچپن میں شرارتیں تو ہوتی ہی ہیں، اور جو کیڈٹ کالج میں بچے پڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر شرارتیں نہ ہو تو کیڈٹ کالج کا وہ ماحول مزہ نہیں آتا بھی نہیں یار. میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا جو تعلق تھا آپ کے والد صاحب کے ساتھ، کردار تھا بطور سیاستدان، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں جو ہمارے محسن ہیں جی، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، میاں نواز شریف میرے قائد ہیں، میرے لیڈر ہیں، میرے محسن ہیں، اور میں یقین کریں گے آج جو میں سیاست میں ہوں میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوں. روڈ نیٹ ورک بہتر ہوا ہے، ڈیولائزیشن ہوئی ہمارے یہاں، پھر وہاں سے موٹر وے گزرا جو کہ بہت بڑا میاں نواز شریف صاحب کا، سمندری انٹرچینج بھی وہاں سے بنا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی شفقت ہے، میاں صاحب کی مہربانی ہے، وہاں سے موٹر وے گزرا ہے، پھر انٹرچینج سے سمندری سے ڈیولائزیشن ہے، پھر سمندری سے لے کر سائیوال تک کارپیٹ روڈ ہے. لاہور میں 2 مریمز ہیں، دونوں ایک بڑی بہن ہے ایک چھوٹی بہن ہے. اچھا 2 مریمز ہیں نا. ہاں ایک بڑی بہن ہے میری، چیف منسٹر صاحبہ کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے مہربانی کی بابا جی. میں چیف منسٹر صاحبہ سے، اور سینئر منسٹر صاحبہ بھی مہربانی. سینئر منسٹر وہ چھوٹی بہن ہے ہماری جی. نیا بھی سب سے بڑا جو عید کے اوپر جو صفائی جو ہوئی ہے، صاف ستھرا پنجاب، جب میں کہوں گا جی ایک یہ بہت بڑا کام ہے جی. بسم اللہ الرحمن. ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ پروگرام کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں چودھری شہباز بابر، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، 3 مرتبہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں. فیصل آباد سے NA 79 تھا پہلے، پھر NA 104، پھر اب 98 ہے. اور یہ بڑی جاندار آواز ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی. اور ان کے والد محترم چودھری شریف صاحب کی بہت خدمات ہیں عوام کے لیے، وہاں علاقے کے عوام کے لیے، پورے پاکستان میں ان کو جانی پہچانی شخصیت ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے وہ قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور بھی سیاسی رہنما ان کے دوست تھے. تو یہ 2013 سے حادثاتی طور پہ اپنے والد صاحب کی انتقال کے بعد الیکشن میں آئے، اور بڑا کنٹریبیوشن انہوں نے شو کی. اور ایک ان میں کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد جو دباؤ آئے، مختلف تھے دباؤ، ہر جگہ سے آتے ہیں، حوالہ دینے کی اب ضرورت نہیں مجھے، سب کو پتہ ہے. انہوں نے وہ برداشت کیے اور نواز شریف کا اور شہباز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اسی لیے حلقے کے عوام نے اس مشکل ترین الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، لیکن چودھری شہباز بابر اپنی جگہ قائم اور اسمبلی میں پہنچے ہیں. شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. طارق بھائی تھینک یو ویری مچ. طارق بھائی جیسے کہ آپ کے ساتھ ہمارا صحافت والا تعلق نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور مجھ سے پہلے میرے والد محترم چودھری مشرف صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا محبت والا، شفقت والا، پیار والا رہا ہے، اور بڑے عرصے سے ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہا ہے. اور جب میں 2013 کے الیکشن کے بعد فرسٹ ٹائم جب میں آیا ہوں، اسلام آباد میں آیا تھا، تو میرے خیال سے یو آر ون آف دا ویری فرسٹ ونس جن سے میری یہاں ملاقات ہوئی، اور وہ پیار آپ نے ہم سے کیا ہے، اور الحمدللہ وہ پیار ہمارا آج تک قائم ہے، عزت اور احترام والا. اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیشہ سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیں، تھوڑا سا ہمارے فارمیٹ ہوتا ہے کہ پہلے میں آپ کو پوچھوں گا بچپن، آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کتنے شرارتی تھے؟ کون سے ہائی اسکول سے آپ نے میٹرک کیا؟ پھر آپ کراچی چلے گئے؟ میں اصل میں یہ کہیے طارق بھائی کہ میں بچپن سارا میرا کراچی گزرا ہے. اسکولنگ میں ساری کراچی میں ہوئی ہے میری. ٹھیک ہے. پری اسکولنگ جو میری کینٹ پبلک میں ہوئی ہے، کراچی میں تھا، کینٹ کے پاس ہے، کینٹ پبلک اسکول ہے، وہاں سے کیا تھا 8ویں تک. پھر میں نے چلے گیا تھا پاسن اسٹریٹ کیڈٹ کالج، جو اسٹریٹ میں کیڈٹ کالج میں رہا ہوں، میں میٹرک وہاں سے کیا ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کامرس کالج کراچی میں پڑھا ہوں. تو کیڈٹ کالج سے آپ پھر سول میں کیسے کیوں واپس آ گئے شہباز بھائی؟ کیڈٹ کالج میں جاتے وہاں جنرل شیل بن کر ریٹائر ہو چکے ہوتے، کوئی اس ٹائم وہ زیادہ نہیں، کاروباری ذہن تھا. ہم نے کہا چلو یہاں پر آئیں گے، کامرس کالج میں پڑھیں. کراچی میں یہ کراچی کامرس کالج ہے جس کے پل کنٹرول کے بالکل سامنے ہے، اور وہاں سے کہ BCom کی ہے. اس کو UK گئے ہیں، UK سے واپس ہیں، کاروبار میں لگے رہے. وہ ظاہر بات ہے بچپن میں شرارتیں تو ہوتی ہی ہیں، اور جو کیڈٹ کالج میں بچے پڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر شرارتیں نہ ہو تو کیڈٹ کالج کا وہ ماحول مزہ نہیں آتا بھی نہیں یار. اور اب آج تک وہ دوست ہمارے جو ہیں 30 سال ہو گئے ہیں، مور دین 35 ایئرس. ابھی بھی میں امریکہ گیا ہوا تو پرانے دوستوں کو ملا ہوں، اور کامرس کالج کے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. یہ لنگوٹی یار کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ ابھی تک ہے، اور ہماری پرانی پکچریں نکالی اس نے، اور وہ ہمارے
पुरानी फ्लैशबैक हुई, सारी की सारी मेमोरीज होती हैं, और ये वो आपकी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आपका असासा भी होती हैं और आपकी मेमोरीज भी होती हैं। उन दोस्तों के साथ आपकी जो दोस्ती होती है मेरे ख्याल से बगैर किसी मतलब की होती है, बिल्कुल आप वो नीट एंड क्लीन होती है। उनको गर्ज नहीं होता है कि आप कौन है किस सियासत है नहीं है, वो बचपन की दोस्ती है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है दोस्तों यहाँ से मुलाकात होती है, जब कुछ होती है उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मुलाकातें होती। किस बात पे अब्बा जान से डांट पड़ती थी? पढ़ाई पे ज़्यादातर पड़ती थी। अच्छा। और शरारतें पड़ती रही है पढ़ाई पे। कौन सी शरारत करते थे आप ज्यादा? शरारतें हम कैरिकुलम में होते हैं, वहाँ से भी आपको भाग कर लेते हैं, स्कूल से भाग जाना, नाइट आउट बाहर निकाल लेनी कि मूवी देखने चले जाना। तो वो सिनेमा तो खत्म हो गया, वो ना दौर है ना बातें रही हैं। तो उन्हें कभी पता चल जाता तो फिर वहाँ पे फिर कैडे कॉलेज में केनिंग अलग होती थी और घर जाके मार अलग पड़ती थी। तो आजकल के बच्चे मार खाते? आजकल के बच्चों को मारना दूर है, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। बाकी तो कुछ बच्चों की माएँ आगे खड़ी होती हैं आके। अच्छा। हमारी तो वालदा थी तो वो तो कहती है 2 दी के 4 लाओ बंदा नहीं पाना। हाँ वो उन बुजुर्गों का बड़ा एक एहतराम और डिसिप्लिन। और देखिए जी मेरे अल्लाह का शुक्र है कि जो भी है जो भी मैंने अपने अंदर लिया है, जो भी क्वालिटीज़ हैं वो अपने वालिद मोहतरम की तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से, उनकी परवरिश, उनकी ग्रूमिंग जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँचे आप। और आपने जो पहले बात की है, जिक्र किया 3 इलेक्शन जीतने का, 3 इलेक्शन, इसमें मैं कहूँगा कि मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मैं अल्लाह ताला का करम है, नबी पाक का सदका है, मेरे वालिद मोहतरम की वजह से और कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है, उनकी शफकत है, उसकी वजह से मैं 3rd टर्म भी बनाऊँ जी। ये आपके हल्के का नंबर क्यों बदल जाता है? 79, 104 यानी 104 से फिर 98 पे आप आ गए। सर अब जी आपको पता हर साल हल्का बंदियाँ चेंज होती रही हैं। पहले 98 था, फिर हल्का बंदी हुई, आपको पता 18 टाइम, जो कि हमारे को दोस्तों की ख्वाहिशात थी। पिछले 1-2 इलेक्शनों में किसी टेरर नामी बंदे को हराया था, वो राना फारूक साहब हैं हमारे, उनका नाम बहुत मशहूर है, वो फारूक टेरर लोग उनको कहते हैं। वो मेरे खैर बड़े हैं, बड़े मेरे मोहतरम हैं, नहीं मेरा भी बड़ा उनसे आपके ताल्लुक है, बिल्कुल है। और फारूक उनका कोई ग्यारह बात, उनका भी वो कॉलेज डेज में बच्चों ने, दोस्तों ने नाम उनका डाला हुआ है, तो वो उनके साथ चल रहा है उनके साथ। और हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे सीनियर सियासतदान है पीपल्स पार्टी के, और हमारे मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है। नहीं वही सियासत जी अपनी जगह पर है। देखे जी सब आप पे होती है, उसके बाद मगर इज्जत और एहतराम का रिश्ता आपका, वो कभी आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे तो यही हमारे वालिदैन की में है, ये हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी उनकी हमें। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि 2013 के इलेक्शन में आपका तो कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का। बिल्कुल। चौधरी शरीफ मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जब उनका टिकट ओके हुआ तो उन्होंने हम 2-3 दोस्तों को, एक हमारे दोस्त थे वो फौत हो गए हैं, या मुनव्वर साहब, आमिर साहब, और मुझे उन्होंने फ़ोन करके बड़ी खुशी का इजहार किया कि ये हो गया, मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। फिर ट्रैफिक हादसे में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आपको अचानक फिर सियासत में आना कैसे महसूस हुआ? देखिए बात तो ये कि जब वालिद साहब के इलेक्शन टिकट लड़ रहे थे, जब सब कुछ था, तो मैं जब आया हूँ, मैं कराची में ही था, कराची से उन्होंने मुझे बुलाया, आ जाओ 2-2.5 महीने के लिए। और वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने अपनी पिक्चर के साथ मेरी पिक्चर लगाई है, तमाम एज ए कैंपेन के तौर पे। अच्छा, हल्के में उन्होंने पहले लगा पोस्टर बनाए हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, हल्के में जो पोस्टर लगे सब में मेरी पिक्चर लगी है, कवरिंग कैंडिडेट के लोगों ने कहा इसके पिक्चर कहते कवरिंग कैंडिडेट है। वो कहते कवरिंग कैंडिडेट की पिक्चर कौन लगाता है, क्या जरूरत है, वो एक फॉर्मेलिटी है। उन्होंने कहा यार चलो बेटा है, जरा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से। उन्होंने उस वक्त ये सोचा का था कि भाई मैं इलेक्शन आया, इसके बाद शहबाज की शायद आगे तो ज़ाहिर बात है, वो अल्लाह ताला की मर्जी थी, यानी कि अल्लाह ताला के दिन में चीज़ डाली हैं। और उसके बाद मैं कवरिंग कैंडिडेट पर उन्होंने मुझे डाला। आपको पता मुशर्रफ दौर के में जो सारी बात है, चीज़ें हुई हैं, बड़ी लंबी जेल काटी, सब कुछ है। उन्होंने कहा जी कोई बिला वजह उठाए, कोई ऐसी शरारत ना हो, ये ना हो, आप बेटे का नाम कवरिंग कैंडिडेट में डाल दें। आप यहाँ अगर पुराना एक जिक्र चल पड़ा है तो थोड़ा अगर मैं इस इंटरव्यू में जिक्र नहीं करूंगा तो ज्यादती हो जाएगी। मैं अपने आप ज़फर जमाली साहब की बात वही करने लगा। मैं भी वही मीर ज़फर जमाली साहब का जो तल्लक था आपके वालिद साहब के साथ, किरदार था बतौर सियासतदान, उसको आप कैसे देखते? मैं देखिए जो हमारे मोहसिन है जी, मैं हर जगह पे कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, हम उनमें से नहीं है जी कि वक्त के साथ सियासत में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, आप गिले शिकवे बंदे को हो जाते हैं, जो मन की हो गई हो।
مگر ان کی جو ہمارے محسن ہیں اپنے محسن کو میں نہیں بھول سکتا جی بالکل ٹل ٹوڈے. کہ ظاہر بات ہے میری عمر صاحب سے یا کبھی فریق صاحب سے ان کے بیٹوں سے کبھی سلام دعا ہوتی ہے. بڑے ہمارے بھائی ہیں اور بڑی عزت احترام کے ساتھ ان سے تعلق ہے. اور جی یہ رشتے اور یہ تعلق ہے نا یہ نبھانے کے لیے بنایا جاتا ہے, توڑنے کے لیے نہیں بنایا, توڑنے کے لیے نہیں بنایا. اور ان کے لیے میرے ابھی بھی ہم گھر بھی دعاؤں میں جب کبھی بھی بیٹھتے ہیں ذکر کبھی بھی گھر میں بھی ہوتا ہے تو ان کو ہم یاد رکھتے ہیں اور ان کے احسانوں کو ہم نہیں بھولتے. جناب باقی وہ بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی تھے. ان کا جو ایک کارنامہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جب ڈاکٹر اے کیو خان پاکستان کے ایٹامک ہیرو ان کو ایک فیصلہ ہو گیا جنرل پرویز مشرف نے کہ امریکہ کے حوالے کرنا ہے تو وہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے نہیں بھیجا. وہی ان کا کارنامہ, وہی اسی کی وجہ سے ان کو پرائم منسٹر سے بٹایا گیا. بڑی وجہ تھی, بہت بڑی وجہ تھی, بہت بڑی وجہ تھی جی. انہوں نے اس کا خمیازہ جو ظاہر بات ہے پے فار اٹ. وہ امریکی پریزیڈنٹ کو انکار کر کے آئے تھے کہ عراق میں فوج بھی نہیں بھیجنی پاکستان کی, یہاں تک بھی کر کے آئے تھے. یہ بھی یہ 2-3 ان کے ایسے کارنامے تھے کہ پھر بڑے ظاہر بات ہے بڑے طاقتوں کی بھی ساری بات ہے پسند نہیں آئے. انہوں نے پھر ظاہر بات ہے ان کو پھر ان کو پے فار اٹ بٹ فار دا نیشن میں کہوں گا. اور کچھ قافلی کے اندر کچھ وہ تو لیگ پولنگ ہوتی ہے, لیگ پولنگ جو تو ان کا نام لینا بھی اب غیر مناسب ہے. تو جمالی صاحب جیسی شخصیت کوئی نا, آپ دیکھیں نا آپ کا میاں نواز شریف صاحب سے تعلق, آصف زرداری صاحب سے آپ کی فیملی کا, میاں نواز شریف صاحب کی فیملی بڑا آپ نے سب کے ساتھ آپ نے نبھایا. جی میاں نواز شریف میرے قائد ہیں, میرے لیڈر ہیں, میرے محسن ہیں. اور میں یقین کریں گے جو میں سیاست میں ہوں میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوں, کوئی دوسری رائے نہیں اس میں. جی شہباز صاحب ہمارے پرائز چیف منسٹر صاحب ہیں, باجی مریم ہیں, ہم جگہ بھی ملتا ہوں تو باجی مریم بڑی ایک شفقت کے ساتھ ایک بڑی بہنوں کی طرح ملتی ہیں. وہ بھی کیا ایک میاں نواز شریف صاحب کی وہ ان کی نگاہ میں ان کے دل میں ہمارے جو پیار ہے اسی کا ہمیں مل رہا ہے سارا کا سارا. وہی ہمارا اثاثہ ہے ہم دیکھو پارٹی کے اندر بس. اچھا یہ بتائیں 2018 کے بعد آپ پر دباؤ آئے بڑے, کچھ دباؤ تو آپ کو نے خود بھی دیکھیں. اب مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ میں ان کا اظہار نہیں کرنا چاہتا مناظر. تو ان دباؤ کے باوجود آپ نے استقامت دکھائی, اپنا کاروباری لاس بھی کئی حوالوں سے آپ کا ہوا. سر دیکھیں تو وہ وقت کیسے گزارا آپ نے؟ سر دیکھیں وقت گزر جاتا ہے, وقت کا یہ کہ نہ اچھا وقت مشا رہتا ہے نہ مشکل وقت مشا رہتا ہے. آپ کو وقت کے ساتھ ایسا ٹھیک ہے وقت آ گیا تھا, ہم نے اپنے آپ کو ذرا لو پروفائل کر لیا, انڈر دا امبریلا کر لیا, زیادہ ہم ذرا اپنے آپ کو کر کے ظاہر بات ہے وقت گزارنا تھا ہم نے, وہ پتہ تھا وقت چلے جائے گا, ایک سا وقت رہتا نہیں ہے. اور میں تو آج جو وقت ہے یہ بھی چلے جانا ہے, سدا بادشاہ تو خدا کی رہنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ ہمبل رہے, عزت احترام سے رہے اور اپنے شیلوں میں چلے, بس زیادہ ہوائیوں اوپر زیادہ نہ اڑا کرے تو بہتر ہوتا ہے. اور استقامت میں رہے اور مخالف کے خلاف بھی تقریر کرتے ہوئے احتیاط سے. دیکھیں جی میں الحمدللہ ابھی اتنے سال ہوئے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی اپنے مخالف کے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ جو کہ بلو دا بیلٹ ہوں, کہ جو میری اپنی تربیت ہے, میری اپنی ایجوکیشن ہے, میرے اپنے والدین کے میرے اوپر جو ہے, اگر میں وہ حرکت کروں گا تو مجھے کوئی نہیں جانتا. میں ایز اے نیشن میں کہوں گا مجھے کوئی نہیں جانتا, میں کون ہے جی, چودھری شریف دا منڈا ہے جی, بالکل ہے کہ نہیں. تو میں اس لیے جناب اس چیز کو میں کبھی اس طرح میری نہ نیچر ہے نہ اس طرح کبھی کرنا چاہوں گا میں. نہیں بہت اچھا. یہ بتائیں آپ کا جو حلقہ ہے اس میں بنیادی مسائل کیا کیا تھے اور آپ نے کتنے مسائل اب تک 3 ٹینور میں حل کیے, حالانکہ پچھلا اپوزیشن کا تھا. دیکھیں سب سے میجورٹی جو میرے حلقے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو سب کچھ 2013 سے لے کر 18 میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تو 1 سال ابھی شروع ہوا ہے یار. تو اس میں کیا مین میں نے ایک تو روڈ نیٹ ورک بہتر ہوا ہے, ڈیولائزیشن ہوئی ہمارے یہاں, پھر وہاں سے موٹر وے گزرا جو کہ بہت بڑا میاں نواز شریف صاحب کا سمندری انٹرچینج بھی وہاں سے بنا ہے, میاں نواز شریف صاحب کی شفقت ہے, میاں صاحب کی مہربانی ہے, وہاں سے موٹر وے گزرا ہے, پھر انٹرچینج سے سمندری تک ڈیولائزیشن ہے, پھر سمندری سے لے کر سائیوال تک کارپیٹ روڈ ہے, گوجر تک کارپیٹ روڈ ہے. باقی الحمدللہ سے 80 سے زیادہ دیہاتوں میں اس میں گیس دی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن کے کافی اداروں کو اپ گریڈیشن کیا گیا ہے. اب وہاں ایک یونیورسٹی کیمپس جو ہے اس کا بھی کام ابھی ہو رہا ہے, اس پہ کام مکمل ہو جائے گا.
اور اس کا ہاسپٹل بھی ہاسپٹل تو ایک ہی ہے، پہلے 60 بیڈ کا تھا اور اس ٹائم 2013 سے 18 میں اس کو 120 بیڈ کیا، اور پچھلے 5 سال جب میں کہوں گا 18 سے لے کے 22-23 تک جو کام ہوا تھا وہیں کا وہیں رک گیا. وہ سائیں بزدار میں کوئی کام نہیں کیا، بس وہ بیٹھ گئے لے کے. اور اب جو ہماری گورنمنٹ بنی ہے دوبارہ، ابھی باجی مریم کے میں ابھی سال ڈیڑھ کے اندر ہم نے پیچھے پڑھ کر لاہور میں 2 مریمز ہیں، دونوں ایک بڑی بہن ہے چھوٹی بہن ہے. اچھا 2 مریمز ہیں نا. ہاں ایک بڑی بہن ہے میری چیف منسٹر صاحبہ کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے مہربانی کی. بابا جی چیف منسٹر صاحبہ سے، اور سینئر منسٹر صاحبہ بھی. سینئر منسٹر وہ چھوٹی بہن ہے ہماری جی، ٹھیک ہے نا. تو ان سے ہم نے کیا ہے کرا کے اس کو ماشاء اللہ فل آپریشن میں بھی ہو گیا ہے، سب چیزیں ہو گئی ہیں، کافی چیزیں ماشاء اللہ. اب ظاہری بات ہے ہلکے کے لیے اور بھی کام ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. ابھی جو نیا بھی سب سے بڑا جو عید کے اوپر جو صفائی جو ہوئی ہے، صاف ستھرا پنجاب، جب میں کہوں گا جی ایک یہ بہت بڑا کام ہے جی. میں نے خود دیکھا، کافی پنڈی میں نے دیکھا، بڑا کام ہوا. یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی عید والے دن پنڈی میں تھا، میں یہاں پہ. اچھا. آپ کو بتاتا ہوں، میں آیا ہوا تھا کسی فیملی کی وجہ سے. اچھا. تو میں باقی گاؤں کے اندر نیکسٹ اس دن شام کو گاؤں چلے گیا ہم، نیکسٹ ڈے بھی 2-3 دن گاؤں میں، یعنی کہ گاؤں دیہات میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں بندے 3 دفعہ آئے ہیں جی ہمیں اپنی علائشیں لے کے دے دیں، یہ دے دیں، صفائی دے دیں، جو کرنا کے لیے، کہ گاؤں دیہات میں جب پہنچے ہیں. لیکن کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے اس کے اندر ٹیتھنگ پرابلم آتے ہیں. ابھی پہلا سال آئے تھے، ایونچولی ایسا انشاءاللہ بہتر ہوگا، اس میں اور بہتری ہوگی. اور اس میں خاص میں اور اس سے میں جیسے کہ میری اپنی نظر میں 1112 ایک ادارہ بن گیا ہے، چودھری پرویز صاحب نے بنایا تھا، جو کہ اچھا بات ہے، اچھی چیز اس کو کہنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کو کوئی بھی گورنمنٹ آگے اس کو رول بیک کرنا اس کو مشکل ہوگا. اور یہ ایک عوامی خدمت ہے، کسی ایک بندے کے لیے نہیں. یعنی کہ